بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، کافی دنوں سے میں نے سیاسی موضوعات پر ویلاگ کرنے چھوڑ دیے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل کانٹینٹ ہے وہ آئے روز کوئی بدلتا نہیں ہے، وہ سیم رہتا ہے، سیم بیانات ہیں۔ عمران خان صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں، اور بس سیاستدانوں کی آنیاں اور جانیاں دیکھیں، اس کے علاوہ کوئی بڑی بات جو ہے وہ نہیں آ رہی۔ تو میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں اپنے جو آڈینس ہیں ان کا وقت ضائع کروں، بہتر یہ ہے کہ مجھے پولیٹیکل کانٹینٹ پر گفتگو چھوڑ دینی چاہیے۔ لیکن اب صورتحال ایک ایسی پیدا ہو چکی ہے کہ مجھے آج بولنا بہت ضروری ہو گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر بات کی جائے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ روز تحریک انصاف کا اسلام آباد میں ایک جلسہ ہوا۔ جلسہ واقعتاً بہت بڑا تھا، لیکن اس جلسے میں کچھ ایسا کانٹینٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ جس پر یہ امید تھی اور یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہ ریڈ لائن جو ہے وہ کراس کی گئی ہے، اور مشکل ہوگا کہ اس کانٹینٹ کو ہضم کیا جا سکے گا۔ یہ کوئی ایزیلی ڈائجسٹ ہونے والا کانٹینٹ نہیں ہے۔ خصوصاً علی امین گنڈاپور صاحب جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے جو تقریر کی، اور اس تقریر میں انہوں نے سابق ڈی جی ISI جنرل فیض حمید کو نشانہ بناتے ہوئے یہ کہا کہ انہوں نے فوج کے ادارے پر تنقید کی، اور کہا کہ یہ آپ لوگوں نے ہمیں دیا تھا، ہم نے اسے کوئی عہدے نہیں دیے تھے، آپ لوگوں نے بنا کر بھیجا تھا۔ پھر انہوں نے مریم نواز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، اور ساتھ ساتھ صحافیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ مریم نواز کے بارے میں کہا گیا ان کا یہ مطلب نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے، اور جو صحافیوں نے اس کا مطلب نکالا ہے وہ مطلب بالکل غلط ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد 3-4 دنوں سے مکمل بند پڑا ہوا ہے۔ آج مجھے اتفاق ہوا، قائد اعظم یونیورسٹی جانا تھا، اور جب میں قائد اعظم یونیورسٹی کی طرف گیا تو جو بری امام کا راستہ ہے گیٹ، وہاں پر وہ گیٹ بند تھا، لوگ سارے وہاں پریشان کھڑے تھے، اندر نہیں جا پا رہے تھے۔ وہاں سے نکل کے جب میں نے باہر نکلنا چاہا کہ میں چلیں دوسرے راستے سے جاتا ہوں، تو جو کنونشن سینٹر کا راستہ ہے وہ تو کافی عرصے سے پہلے سے ہی بند پڑا ہوا ہے، لیکن سرینا کا جو گیٹ تھا وہاں سے اس کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔ میں وہاں سے واپس مڑا کہ چلو ریڈیو پاکستان کا جو راستہ ہے وہاں سے نکل جاتا ہوں، وہ راستہ ہی بند تھا۔ تھوڑا سا آگے آئیں تو پارلیمنٹ لاجز کا جو راستہ ہے وہ تو بہت عرصے سے بند ہے۔ اس کے آگے جو جناح ایونیو والا راستہ تھا اسے بند کیا گیا تھا۔ میں اس سے تھوڑا سا آگے نکلا کہ چلو میرٹ والا راستہ کھلا ہوگا، تو میرٹ والا راستہ ہی بند تھا۔ مارگلا والا جو راستہ تھا ہاں وہ اوپن تھا، لیکن اس دوران میں دیکھا کہ کم از کم 60-70 کے قریب DSNGs وہاں پر موجود تھیں۔ DSNG مطلب یہ جو ٹی وی چینلز کی لائیو سٹریم نشر کرنے والی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ ساری وہاں پر کھڑی ہوئی تھیں۔ اور آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اتحادی جماعتوں کے جو سربراہان تھے اور جو اراکین اسمبلی تھے ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا ہوا تھا۔ اس عشائیے میں وزیر اعظم نے عمران خان صاحب کے جو تحریک انصاف ہے ان کا جو جلسہ تھا اس پر شدید تنقید کی، اور نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ انتہائی نازیبا زبان استعمال کی گئی ہے، انتہائی بیہودہ زبان استعمال کی گئی ہے، ناقابل برداشت ہے، کسی صورت میں اس لینگویج کی سپورٹ نہیں کی جا سکتی، اور یہ سیاسی جماعت کا وتیرہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح کی گفتگو کرے۔ بہرحال خیر، اتحادی جماعتوں کا وہ اجلاس تھا، اس میں جمعیت علماء اسلام کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ آپ کو علم ہے کہ جمعیت علماء اسلام ویسے اپوزیشن کی سیٹوں پر بیٹھتی ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے، مجھے بھی کنفرم تو نہیں ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے جو اراکین تھے دعوت دینے پر وہ اس اجلاس میں موجود تھے، اور گزشتہ دنوں سے یہ خبریں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ ہے کہ فارم 45 ہے یا 47 ہے، بہرحال گورنمنٹ یہی ہے، اب اسی گورنمنٹ کو آگے چلنا چاہیے، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک طریقے سے اس گورنمنٹ کی سپورٹ کر دی ہے۔ تو خیر، وہ سب جو اتحادی جماعتوں کے رہنما تھے ان کا اجلاس تھا، اور باہر میڈیا کی ساری گاڑیاں کھڑی تھیں، اور میڈیا کا میں نے یہ جو طرز عمل ہے بہت ہی عجیب و غریب ہے کہ جو پبلک انٹرسٹ جرنلزم ہے وہ کہیں پر بھی نہیں ہو رہی، اور پاکستان کا مین سٹریم میڈیا ہو یا اخبارات ہوں، ریڈیو ہو، کہیں پر بھی پبلک وائسز جو ہیں وہ کہیں پر ہمیں سنائی نہیں دیتی، اور نہ ہی ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اور صرف گمکس ہو رہی ہیں، اور جو سکرین ہے جیسے سموک سکرین کہا جاتا ہے، سارا کام وہ ہے کہ ویسے لوگوں کو فضول قسم کے موضوعات میں اور نان ایشوز میں گریب کیا جا رہا ہے، لیکن جو اصل پرابلم ہے ان پر بھی کہیں پر بھی بات نہیں ہو رہی۔ خیر، یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد میں جب واپس آیا تو مارگلا روڈ سے نکلا، تو مارگلا روڈ میں
ایک پولیس اہلکار نے مجھے روک دیا، اور جب اس نے روکا تو اس نے کہا جی ہاں کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا کہ بس میں 1 گھنٹے سے ذلیل ہو کے نا واپس آگے جا رہا ہوں، اور پتہ نہیں آگے جا کے کتنا مجھے ذلیل ہونا پڑے گا۔ تو اس نے خیر تھوڑا سا مجھے دیکھا، مجھے کہا اتنے مایوس کیوں ہیں یار؟ میں نے کہا مایوس اس وجہ سے ہوں کہ سارا راستہ میں دیکھتے آیا ہوں، کہیں پر بورڈ لگا دیتے کہ بھئی یہاں سے آگے جانے کا راستہ نہیں ہے، آپ یہ راستہ اختیار کریں، متبادل روٹ استعمال کر لیں، کچھ بھی ایسا نہیں لکھا ہوا، جگہ جگہ راستے سارے بند کر دیے گئے ہیں، تو لازمی تکلیف تو ہوگی کہ بندہ پھر کیا کرے۔ تو اس نے کہا یہ تکلیف تو ہم لوگوں کی بھی ہے نا، ہمیں دیکھیں اتنا ٹائم ہو گیا ہے، ہماری نیند پوری نہیں ہوئی، ہم جاگے ہوئے ہیں۔ تو یعنی ان پولیس اہلکاروں کے لیے بھی بڑے مسائل ہیں۔ اکثر اوقات ہم پولیس والوں پہ غصہ تو کر دیتے ہیں، لیکن ان کے جو اپنے ایشوز ہیں وہ کوئی شوق سے تھوڑی کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ بیچارے بھی اسی مجبوری کی حالت میں وہاں پر کھڑے ہیں۔ اور کیونکہ یہاں پر ایک ایشو یہ ہے کہ سیاسی مذہبی جماعتیں احتجاج کرتی ہیں، دھرنے دیتی ہیں، اور پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ میٹرو بس کو کئی بار توڑ دیا گیا، وال چیکنگ کی گئی، نازیب الفاظ لکھے گئے، لوگوں کی زندگیاں جیرن کر دی گئیں۔ تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ تو جمہوریت کا حسن گاڑیاں توڑنا نہیں ہے، جمہوریت کا حسن لوگوں کے راستے بند کرنا نہیں ہے، کنٹینرز لگا کے لوگوں کے لیے یہی کرنا نہیں ہے۔ تو کم از کم اس کا کوئی نہ کوئی متبادل جو حل ہے وہ سوچنا چاہیے۔ پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کا اختیار ہے، یہ بتایا جائے، پارلیمنٹ طے کرے، اور ساری سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے اعتماد میں لے کر یہ بات طے ہونی چاہیے کہ ہاں جب بھی احتجاج ہوگا سڑکیں بلاک نہیں ہوں گی، اور پورا اس کے اوپر یہ میثاق عوام بھی کریں۔ بھائی میثاق جمہوریت آپ کرتے ہیں، میثاق معیشت کرتے ہیں، یہ جو عوام پاکستان کی ہے، مجھے بتائیں نا کہ اتنے لمبے لمبے راستوں سے جب وہ آئے گی، پٹرول آگے مہنگا ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اور پھر سارے راستے بند ہوں گے، تو لوگ تو ڈپریشن کا، ٹینشن کا، انزائٹی کا شکار ہوں گے نا۔ تو یہ کم از کم ساری سیاسی اور مذہبی جماعتیں اکٹھی ہوں، پارلیمنٹ میں ساری جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے، وہاں پر بیٹھیں اور بیٹھ کر طے کریں کہ آئندہ کے بعد کوئی بھی احتجاج ہوگا، بھلے وہ مذہبی احتجاج ہو یا سیاسی اجتماع ہو، وہ مسلم لیگ نون کرے، پیپلز پارٹی کرے، JUI کرے، PTI کرے، سڑکوں پر نہیں ہوگا۔ ان کو F9 پارک دے دیں، بڑے بڑے جو پارکس ہیں وہاں پر ان سے کہیں کہ اپنے انتظامات کریں۔ انتظامیہ کو سڑکوں پر احتجاج کی اجازت بالکل نہیں دینی چاہیے کسی بھی صورت میں، اور اگر ان کی جینوئن مطالبات ہیں، اپنے جو MNAs ہیں وہاں پر ان کے ساتھ لابنگ کریں، اور اپنے MNAs سے کہیں کہ بھائی آپ پارلیمنٹ میں آپ کے لیے جو آواز ہے وہ اٹھائیں۔ مجھے بتائیں کہ میرا کیا قصور ہے کہ میرا راستہ آپ بند کر دیتے ہیں اور میرے لیے پریشانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح محرم کے جلوس ہوں، ربیع الاول کے جلوس ہوں، خلفائے راشدین کے ایام پر جلوس ہوں، یا اس سے آگے بڑھ کر میں یہ بھی کہوں گا کہ آرمی چیف نے گزرنا ہو، وزیر اعظم نے گزرنا ہو، وزرائے اعلیٰ نے، گورنر نے گزرنا ہو، چیف جسٹس نے گزرنا ہو، لوگوں کے لیے راستے بند نہیں ہونے چاہیے۔ میرے ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ 2 بار نیو یارک میں ٹرمپ ان کے سامنے سے گزرے، 2 موٹر سائیکل آگے تھیں، 2 موٹر سائیکل پیچھے تھیں، درمیان میں 2 گاڑیاں تھیں، اور ایزیلی اشاروں پر رکتے ہوئے چلے گئے۔ لیکن ہمارے ہاں عجیب و غریب قسم کا تماشا چل رہا ہے، تو اس تماشے کو ہم بند ہونا چاہیے۔ بہرحال تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما ہیں جو کل کے جلسے میں شریک تھے، ان سب کی گرفتاریاں ہو چکی ہیں، اور سب کو اس وقت بند کیا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے ملاقات کی ہے، اور وہ خیبر پختونخوا میں جو ہاؤس ہے اسلام آباد میں وہاں پر موجود ہیں، لیکن بہرحال ان کی تقریر کا جو کانٹینٹ تھا وہ ڈائجسٹ شاید مشکل سے ہی کیا جائے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اسلام آباد کی اس وقت، یہ ساری صورتحال جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے، تو چیزیں جو ہیں بہت فیشی ہیں اور بہت میسی ہو گئی ہیں، اور لگ رہا ہے کہ پرابلم جو ہیں وہ بڑھ رہے ہوں گے، ایشو کریٹ ہو رہے ہوں گے۔ تو معاملات اتنے آسانی کے ساتھ مجھے آگے بڑھتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے جتنے ابھی شاید لوگوں کے ذہن میں ہوں۔ تو پرابلم جو ہیں وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو بہت سی ایشوز جو ہیں شاید ابھی ہم کھل کے اتنی بات بھی نہیں کر سکتے، لیکن مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ آگے دکھائی دے رہے ہیں ہمیں۔